امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ایزل۔ عمر فوجی سروس سے واپس آنے والا ایک نوجوان اس کے دوستوں اور منگیتر نے سیٹ کیا اور 10 سال تک جیل میں رہا۔ وہ اپنی موت کا دعویٰ کرتا ہے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایزل کے طور پر دوبارہ تخلیق کرتا ہے، جو ایک اعلیٰ درجے کا جواری ہے، جو ظاہری طور پر ایک کامیاب آدمی ہے لیکن باطنی طور پر ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے، اس کا یہ سمجھنے کا عزم کہ جن لوگوں سے وہ پیار کرتا تھا اسے کیوں دھوکہ دیا اور اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نمبر 9، پرسونا۔ آغا جو ریٹائرڈ ہے، ان کی عمر 60 کی دہائی میں ہے اور وہ ایک عام زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری طرف نیورا ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی پولیس خاتون ہے۔ اپنی پوری زندگی کے مختلف راستوں پر چلنے والے آغا اور نیورا کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ واقعی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ اگرچہ آغا نے اپنی بیوی کو برسوں پہلے کھو دیا تھا اور وہ اپنی ملکیت والی عمارت کے اپارٹمنٹ میں سے ایک میں رہتا ہے، لیکن وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کی عزت اور پیار کرتا ہے۔ تاہم آغا اپنے ڈاکٹر سے ملنے والی خبروں سے اپنی زندگی کو بنیادی طور پر بدل دے گا، اور جب اس کی بیٹی اور پوتے جو بیرون ملک رہتے ہیں اس کے ساتھ رہنے آئیں گے تو اس کی زندگی کا سکون بالکل ختم ہو جائے گا۔ نمبر 8، آر سٹوری۔ آر سٹوری شہر کے غریب اضلاع میں سے ایک میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ فیلیس، سب سے بڑی بہن بھائی، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ماں کی طرح بن جاتی ہے۔ وہ اپنے 5 چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے جب سے ان کی ماں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے شرابی والد فکری کے باوجود اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور شکایت کیے بغیر زندگی پر لٹک جاتی ہے۔ فیلیس کی طرح بہن بھائی مضبوط ارادے والے، انتخابی، قابل فخر بچے ہیں جنہوں نے مایوسی کا شکار ہوئے بغیر اپنی دیکھ بھال کرنا سیکھ لیا ہے۔ فیلیس کے بعد رحمت ہے، جو فکری طور پر ہنرمند ہے۔ حکمت، جو ایک پیچیدہ رشتے میں پھنس گیا ہے۔ اس کا جونیئر کے راز، جو ایک باضمیر اور جذباتی لڑکا ہے۔ فکرت، جو سکول میں باغی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا عصمت ہے۔ نمبر 7، اینڈلس لو۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 6، کوزے گونے۔ کوزے گونے 2 بھائیوں کوزے اور گونے کی کہانی ہے۔ کوزے بے باک، بے خوف اور بے ساختہ ہے۔ گونے کوزے کے بالکل مخالف ہے۔ وہ پرسکون، مریض ہے، بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرتا اور سکول میں بھی بہت اچھا ہے۔ ان بھائیوں میں سے صرف ایک چیز مشترک ہے کہ وہ جیمرے سے ان کی محبت۔ جیمرے ایک لڑکی ہے جو حال ہی میں اپنے پڑوس میں منتقل ہوئی ہے۔ کوزے کو جیمرے سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ گونے اور جیمرے ایک دوسرے کے پیار میں ہیں۔ جب گونے اور جیمرے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا تو کوزے تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک کار حادثہ جس میں بھائی شامل ہوتا ہے جہاں ایک آدمی مارا جاتا ہے۔ اگرچہ گونے گاڑی چلا رہا تھا، کوزے نے اس کا الزام اپنے سر لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی، جو ایک اچھا آدمی ہے، جیل جائے۔ کوزے 4 سال کے لیے جیل چلا جاتا ہے۔ نمبر 5، انسائڈر۔ جب سارپ کا بھائی امت غائب ہو جاتا ہے اور اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے تو اس کی ماں اس کی یادداشت پر اپنی جان کے لیے لٹک جاتی ہے۔ سارپ اپنے آپ کو کھونے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اب بھی اس نقصان سے پریشان ہے۔ جیسے ہی سارپ کو پولیس اکیڈمی سے فارغ ہونا ہے، اسے ہجوم کے بوس جلال کاراباش کے ذریعے چلائے جانے والے مافیا سنڈیکیٹ میں در اندازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسے یقین ہے کہ اپنے مشن میں کامیاب ہو کر وہ آخر کار اپنے دماغ اور روح میں سکون پا لے گا۔
نمبر 4 فوربیڈن لو ترک ادب کے آباء و اجداد میں سے ایک حلیت ضیاء یوکلیگل کے کلاسک ناول کی جدید ایڈیپٹیشن۔ یہ کہانی ضیاء گل کے گھرانے میں رونما ہوتی ہے۔ خاندان کا سرپرست عدنان ایک امیر تاجر ہے جو استنبول میں آبنائے باسفورس کے ساحل کے ساتھ ایک تاریخی حویلی میں رہتا ہے۔ ایک دہائی قبل اپنی بیوی کے کھو جانے کے بعد عدنان نے اپنی زندگی اپنی بیٹی نہال اور اپنے بیٹے بلند کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہاں اس کا یتیم بھتیجا بہلول بھی رہتا ہے جو کالج جاتا ہے۔ سب کے بیچ میں ایک خوبصورت نوجوان عورت جس کا نام بھیتر ہے عدنان سے شادی کر لیتی ہے اور اس کی نئی بیوی بن جاتی ہے جو اس کی ماں فردوس کو آگے بڑھاتی ہے۔ تاہم بہلول اور بھیتر تھوڑی دیر کے بعد شدت سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 رینٹل لو ڈیفنے ایک غریب لڑکی جو اپنی نانی، بھائی اور بہن کے ساتھ رہتی ہے، مشہور بزنس مین عمر کو اس سے پیار کرنے اور بہت دیر ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنے کے لیے ایک معاہدے میں الجھ جاتی ہے۔ ڈیفنے زندگی کی رکاوٹوں اور اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ کیا وہ عمر کو اس سے پیار کرنے پر راضی کر پائے گی؟ نمبر 2 ڈے ڈریمر سینم ایک فطری، خوش مزاج اور زندہ دل نوجوان لڑکی ہے جو اپنی بڑی بہن لالے کے برعکس چھوٹی عمر سے ہی ہر صبح بہت جلد گروسری کھولتی ہے۔ جب سینم نے دیکھا کہ وہ کاؤنٹس میں ملازم کی تلاش میں ہے جہاں اس کی بہن کام کرتی ہے تو وہ نوکری کی درخواست دے دیتی ہے اور اس کے بعد واقعات شروع ہوتے ہیں۔ میگزین کے باس عزیز کے 2 بیٹے ہیں، جان اور ایمرے۔ ایک بار جب وہ اس جادو پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سینم بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی ہے تو کوئی خود کو دلچسپ واقعات میں پاتا ہے۔ نمبر 1 واٹ از فاطمہ گل's فالٹ واٹ از فاطمہ گل's فالٹ ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہے۔ فاطمہ گل جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے، اس کی بھابھی کو رشوت دے کر۔ فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی اعانت ہے جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔